السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو ویورز ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے، ایک ایسی نایاب کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ضرور پائے گا۔ یہ ایک عظیم کتاب جو ہمارے پیر و مرشد، ہمارے استاد محترم مفتی محمد اکمل صاحب نے لکھی ہے اور بہت عمدہ طریقے سے لکھا ہے۔ فی زمانہ اس کو پڑھنے والے کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کس طریقے سے وہ فی زمانہ حاصل کر سکتا ہے۔ بس انسان جو ہے اسے پڑھے، سمجھے اور عمل کرے۔ اور انشاءاللہ اسی کتاب سے میں آج آپ کو پہلا کمال پڑھ کے بتاؤں گا اور انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو اسے غور سے سنیں، سمجھیں اور ذہن میں محفوظ کر کے اور عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو میرے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں پہلے کمال میں، اے میرے عزیز، حصول قرب الہی کی راہ اولیٰ طے کرنے کی غرض سے دنیا میں آمد کا مقصد جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بطور تمہید سمجھنا ہوگا کہ اللہ عز و جل نے تجھے بیکار پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ فضول کاموں، عبث ارادوں اور غیر ضروری فیصلوں سے پاک و منزہ ہے۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حصول قرب الہی کی راہ اولیٰ طے کرنے کی غرض سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں فرمایا ہے، ہمیں اپنا مقصد جاننا ہوگا۔ پیدا کرنے کا مقصد ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے۔ جب یہ مقصد ہمارے علم میں آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ راہ چلنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے آگے قرآن پاک سے آپ نے دلیل دی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، یعنی اے لوگو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری جانب نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ کمال رکھتے ہیں میرے پیر کامل کہ انہوں نے تصوف کی کتاب لکھی ہے 3 جلدوں پر، مگر دلیل قرآن اور حدیث سے دی ہے۔ اب یہ بات سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں تصوف کی بہت ساری کتابیں ہیں، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں تصوف کے بارے میں یہ ہمیں جاننا ہے، اور اسی تصوف کو ہمیں سمجھ کے، پڑھ کے اور عمل کرنا ہوگا۔ دیکھیے اب آپ نے جو بات فرمائی اس پر قرآن سے دلیل آپ نے ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری جانب نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا، تو بس اس پہ غور کرنا ہوگا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں لوٹنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب اس حاضر ہونے کے لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر کر لوٹنا ہوگا، یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور یہی ہمیں اس کتاب سے پڑھنے کو ملے گا۔ اور جو غلط باتیں تصوف میں گھڑ دی گئی ہیں اس کا بھی ہمیں علم ہو جائے گا انشاءاللہ آگے جا کے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر تصوف بیان کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک عام شخص جو ہے فی زمانہ وہ قرب الہی پانا بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، جبکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ علم ہوگا کہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ مشکلات آئیں گی لیکن انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو آسانی ہو جائے گی ان مشکلات کو حل کرنے میں۔ اور آگے اسی طریقے سے ایک اور قرآن کی آیت پیش کی، اس کا ترجمہ ہے، یعنی اور ہم نے آسمان، زمین اور ان کے مابین اشیاء کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، انہیں بیکار سمجھنا فقط کفار کا گمان ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت جو ہے وہ کوٹ فرمائی، یعنی اور ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے مابین چیزوں کو بطور کھیل نہیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں یہی ارشاد فرما رہا ہے، فقط کھیل کود کے لیے دنیا نہیں پیدا کی گئی، بلکہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے کے لیے جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جب تک ہم اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے ہم آگے قرب حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ قرب ہمیں کیسے ملے گا؟ جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری نہ کرنے لگ جائیں۔ فرما برداری کیسے ہوگی؟ جب تک ہم علم دین نہ سیکھیں، جب تک ہم علماء کرام کی صحبت اختیار نہ کریں۔ اس صحبت سے یہ نتیجہ ہوگا کہ جو آج کل جو فراڈی ڈبہ پیر نکل آئے ہیں ان کا ہمیں علم ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم ان جاہلوں سے بچیں اور صحیح لوگوں سے جڑ کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب حاصل کریں۔ یہ ہے فائدہ علم دین کا، اور اس علم دین کو حاصل کرنے کے بعد ہی انسان جو ہے وہ جنت کی راہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔
جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک اور آیت کوٹ کی ہے کہ یعنی وہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کرتے اور آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں غور کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اسے بیکار نہیں بنایا، تجھے یقیناً بیکار کاموں سے پاکی حاصل ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی ہر حال میں۔ اور یاد کرنے کے یعنی ذکر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو ہم ویسے ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کے ناموں کے ساتھ۔ ایک غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے، اپنے غور و فکر کو وسیع کرتا چلا جائے، تو آسمانوں کو دیکھے، پرندوں کو دیکھے، کس طریقے سے آسمان کو بہت وسیع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طریقے سے پہلا نہیں، یہ 7 آسمان ہیں لگاتار۔ اور پھر پرندوں پر آپ غور کریں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو اڑاتا ہے۔ اس زمین کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے بنائے کہ انسان چل سکتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تب اس کے اندر جو ہے وہ شعور پیدا ہوتا ہے، تو اس سے جنت و جہنم کے بارے میں سوچنے میں اتنی مشکلات پیدا نہیں ہوتی کہ جب خالق کائنات یہ سب کچھ بنا سکتا ہے تو وہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہمیں اس لیے بتایا گیا کہ ہم آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے یعنی جہنم سے بچنے کے لیے دعا کریں، اور جنت میں داخلے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب دائمی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اس لیے ویورز علم دین ضرور حاصل کریں۔ علم دین ایک ایسی راہ ہے کہ جو آپ کو قرب دلانے میں بہت بآسانی مدد فراہم کرے گی۔ فرض علوم کریں، بیسک آف نالج جو ہے وہ دین کی ضرور رکھیں۔ مسلمان کے پاس یہ نالج ہونا بہت ضروری ہے، اسے فرض علوم آتا ہو۔ جو علم ہم پر فرض کیے گئے ہیں شریعت کی طرف سے، وہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج جو ہے میں نے پہلے کمال کا جو ہے وہ کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اور مزید اس پر ویڈیوز آئیں گی، تو انشاءاللہ ہم پہلے کمال کو مکمل کر کے سمجھ کے پھر دوسرے کمال اور تیسرے کمال، جس طریقے سے میرے پیر کامل مفتی محمد اکمل صاحب نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ کتاب پڑھ کر سنائیں اور سمجھائیں۔ تو انشاءاللہ آپ جڑے رہیں، اور مزید جو ہے وہ طہارت کی کتاب سے جو ہے میں آپ کو کچھ ویڈیوز تو اپلوڈ کی ہیں، کچھ ویڈیوز انشاءاللہ وہ بھی جلد آئیں گی، اور اسی طریقے سے صرف ہے، نحو ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ علم بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔